الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كلام حميده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سامعین ذی وقار، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ ہم پہ اس وقت جاری و ساری ہے. لیکن یہ رمضان ہم سے کچھ تبدیلیوں کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان اپنے اندر تبدیلی پیدا کر دے. اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے اعلان کرتے ہیں: یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیاں کرنے والے توجہ زیادہ دے، مزید بہتری کی طرف آ جا، متوجہ ہو جا، تبدیلی پیدا کر دے. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے گناہ کرنے والے اب تو گناہوں کی جان چھوڑ دے، اب تو نیکی کی طرف آ جا، اب تو اپنی اصلاح کر لے، اب تو تبدیلی پیدا کر دے. سامعین ذی وقار، ہم میں سے ہر انسان گلے شکوے اور دوسرے کی ذات میں عیب بڑے تلاش کرتا ہے. جس سے مرضی پوچھ لیں وہ کہیں گے حالات بہت خراب ہیں، فلاں بندہ خراب ہے، فلاں کے اندر یہ خرابی ہے، بس یہ کیا کریں، معاشرہ ہی بگڑ گیا ہے، حالات ہی ایسے ہو گئے ہیں، ہر بندہ ہی بس یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. لیکن اصلاح احوال کے لیے دوسرے پہ ذمہ داری ڈال کے اپنا بوجھ ہلکا نہیں کیا جا سکتا. ہمارے اندر تبدیلی کیا آئی ہے؟ جس تبدیلی کا اسلام اور شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے، کیا ہمارے اندر وہ تبدیلی رونما ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اگر ہمارے اندر وہ تبدیلی آ چکی ہے، اگر ہم نے اپنی اصلاح کر لی ہے، اگر ہم گناہوں سے، برائیوں سے مبرہ ہو چکے ہیں، اور اگر ہم نے اپنے لیے وہ ماحول پیدا کر لیا ہے کہ جس کا رب اور اس کا رسول ہم سے تقاضا کرتا ہے تو فابیہا. اگر نہیں تو اپنے اندر تو تبدیلی پیدا کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے، اپنی ذات سے کام شروع کیجئے. پھر دیکھیے معاشرہ زیادہ دیر نہیں، زیادہ سال نہیں، مہینے نہیں، دن نہیں، گھنٹے نہیں، منٹ لگیں گے سنورتے ہوئے. اگر ہم اپنی اصلاح سے کام شروع کریں گے. ہر فرد معاشرے کی ایک اکائی ہے اور انہی اکائیوں سے اجتماعیت بنتی ہے، معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اگر ہم ایک ایک فرد اپنی اصلاح کرنی شروع کر لیں، اگر ہم ایک ایک فرد اپنی ذمہ داریاں نبھانی شروع کر دیں، اگر ہم میں سے ایک ایک فرد ایسا ہو جائے جس کی مثال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی تھی. فرمایا تھا کہ نیک آدمی کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی عطر فروش کے پاس بیٹھتے ہیں. یا تو آپ کو ہبہ کر دے گا، نہیں کرے گا تو آپ اس سے خوشبو تو لیں گے، آپ کو فائدہ ہی ہوگا. اور گندے بندے کی مثال ایسے ہے جیسے آپ ایک بٹی تاپنے والے کے پاس بیٹھے ہیں. یا تو آپ کے کپڑے جلائے گی آگ، کوئی چنگاری اڑ کے آپ کے گرے گی، اگر نہیں کم از کم وہاں پہ ہتھوڑوں کی آواز اور آپ کو بدبو تو آئے گی. اپنے اندر ایسی چیز پیدا کیجئے، ایسے ماحول پیدا کیجئے، اپنی اصلاح ایسے کیجئے کہ تم میں سے دیکھ کے تمہارے کردار کو ہر کسی کو خوشبو آئے اور تمہارے رنگ میں رنگنا شروع ہو جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
مکہ کے اندر جب اپنی دعوت دین کا آغاز کیا تھا کیا کہا تھا؟ لوگوں بتلاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں اگر کسی کو کوئی داغ نظر آتا ہے تو دکھاؤ تو صحیح، انداز میں کوئی داغ نظر آتا ہے تو دکھلاؤ، میری امانت و صداقت و دیانت کے اندر کوئی فرق ہے تو دکھلاؤ۔ اور دشمن بھی یہ گواہی دیتے تھے کہ ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر جب انسان اس حد تک ہو جاتا ہے، اللہ کا قریبی ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی نیکی اور برائی اس کے چہرے سے عیاں ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہر چیز اس کے چہرے سے واضح ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف حدیث، جب مدینے والے جاتے ہیں استقبال کے لیے، یہ بھی چلے جاتے ہیں، جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ انہ لیس بوجہ کاذب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ تو نہیں ہے، یہ چہرہ جھوٹ بولنے والے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب آپ کے کردار میں، آپ کی گفتار میں، آپ کے اعمال میں اللہ اور رسول کی دنیا کے اندر بھیجی ہوئی شریعت کی اتباع اور اس کی من پسند جو اللہ اور رسول کی پسند ہے اس کے مطابق آپ کی تابعداری ہے، تو پھر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بھی یہ بات کہتے ہیں وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ۔ اللہ نے بھی اس چیز کی قرآن کریم کے اندر مثال دی ہے۔ اللہ فرماتے پھر تو چہروں سے پہچان ہو جاتی ہے، اللہ سے نورانیت انسان کے اوپر نازل کر دیتے ہیں، انسان کے چہرے سے شناخت ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ کوئی جھوٹا نہیں ہے، یہ اچھا بندہ ہے، یہ اچھا بندہ ہے۔ رنگت کا صاف ہونا، نکھرا ہونا، چہرہ لاٹے مارتا ہونا، لالگی نما ہونا، خوبصورتی ہونا، اچھا لباس ہونا، یہ کوئی افضلیت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حالات تھے، لیکن ایمان و عمل پہ ایسے پکے تھے، کوئلوں پہ لٹایا گیا، سینہ تنگ کیا گیا، بھاری پتھر رکھے گئے، بوری کے اندر بند کیا گیا، ایذائیں دی گئیں، تکالیف دی گئیں، یہی بلال ہے زبان سے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ احد، اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر معراج پہ جاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ ایک آڈیو کال سناتے ہیں جس کے اندر چلنے کی آواز آ رہی ہے، پوچھا کون ہے؟ بتلایا گیا یہ تیرا بلال ہے جو زمین پہ چل رہا ہے، تیرا بلال ہے جو زمین پہ چل رہا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا، جب کوئی کسی مومن بندے کو ستاتا ہے دنیا کے اندر، جنت کی حوریں کہتی ہیں شرم کر کیوں تنگ کرتا ہے میرے اس میاں کو، یہ تو بہت جلد میرے پاس آ جائے گا، بہت جلد آنے والا ہے۔ گویا کہ بلال کی تکالیف دیکھ کے اس کی جنت کی بیویاں حوریں کہتی ہوں گی اللہ اتنی تکالیف برداشت کر رہا ہے، کب آئے گا؟ اللہ آہٹ سلاتے ہوں گے کہ چہرے کی رنگت تو نہیں ہے لیکن اعمال ایسے ہیں کہ چہرے سے ایمان نمایاں ہے، اے حورو دیکھ لو تمہارا میاں زمین پہ چل۔ جب انسان کے اندر ایمان ایسا ہو جاتا ہے، اللہ رسول کی اتباع ایسے ہو جاتی ہے کہ دنیا کے فکر بلا کے، دنیا کا ڈر ختم کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ ایک وقت آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں ہیں، بلال بھی ساتھ ہیں، کہا بلال ایک وقت تھا تو کوئلوں پہ لیٹتا تھا، اللہ اکبر کہتا تھا، لوگ تجھے مارتے تھے، پیٹتے تھے، تجھے سزائیں دیتے تھے، آج محمد کہتا ہے کوئلوں پہ نہیں، ذا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے کہہ دینا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر تم اپنے اندر یہ ایمان اور جذبہ پیدا کر لو، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، تم نے رب کی رضا کے لیے، رب کی ایما پہ، رب کے کہنے پہ سختیاں بھی برداشت کر لی ہے، اپنی اصلاح بھی کر لی ہے، تم نے سختیاں بھی برداشت کر لی ہیں، تم نے اپنے آپ کو دین پہ چلا بھی لیا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کی ہے، ایک وقت آئے گا رب دنیا میں بھی یہ صلہ دے کے دکھلا دے گا کہ دنیا تمہارے قدموں کی چاپ کی منتظر ہوگی۔ دنیا ذلت میں عزتوں سے، جھکائی ہوئی نسوں سے تمہاری دنیا کے اندر قدر و منزلت کو دیکھ رہی ہو، اور یہ وقت دور نہیں ہے، یہ وقت دور نہیں ہے، لیکن یہ ممکن تب ہے جب تمہارے کردار سے خوشبو آئے، کردار سے خوشبو آئے۔ کہنے کو تو ہم سب اپنے آپ میں میاں مٹھو ہیں نا، میں بہت اچھا، میں بہت اچھا، میں بہت اچھا، اور مزہ تو تب ہے تیری اچھائی کو دوسرے بھی دیکھے، بھانپے اور جانچے۔
پتہ چلے کہ اس کے اندر اچھائی کیا ہے، پتہ چلے کہ اس کے اندر قابلیت کیا ہے، خاصیت کیا ہے۔ اگر نہیں تو پھر اپنے منہ سے میاں مٹھو تو ہر کوئی بنتا ہے۔ آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں، معاشرے کا گندہ ترین فرد بھی اپنی اچھائیاں جانتا ہوگا کہ میری اچھائیاں اتنی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اگر اگلے کو نظر نہیں آیا، اگر اگلے کو نظر نہیں آیا تیرا کردار، اگر اگلے بندے کو نظر نہیں آیا تیرا حسن اخلاق، اگر اگلے بندے کو نظر نہیں آیا تیرا اعمال صالحہ پہ ڈٹ جانا، اگر اگلے بندے کو نظر نہیں آیا تو پھر کیا فائدہ اپنے من میں جو کچھ مرضی سوچتا رہے، جو کچھ مرضی کرتا رہے۔ تیرے کردار سے خوشبو آئے، تیرے انداز و اطوار ایسے ہو کہ ہر بندہ اس سے فائدہ لے، اپنی اصلاح کر لے، قرآن و حدیث کے تابع ہو جا، قرآن و حدیث کو مان لے۔ یاد رکھیے محدثین کہا کرتے تھے، من طالت صلاۃ باللیل حسنت وجہہ بالنہار، اپنے چہرے کے نکھار کے لیے ایک عمل اور لوگوں تک تمہاری قابلیت اور توجہ کا مرکز بننے کے لیے ایک عمل رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ یہ حدیث میں اپنے موضوع کے اندر زبردستی شامل کر رہا ہوں، یہ بات محدثین کا قول۔ اس لیے رمضان ہے، ہم رات کو تراویح پڑھتے ہیں، یہ تراویح تہجد ہی کی نماز ہے نا، لیکن ہمارا پڑھنے کا انداز کیا ہوتا ہے کہ ہم خوش اسلوبی سے پڑھتے ہیں، خوشی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو بوجھ سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ پڑھنے والا ہو یا پڑھانے والا ہو، ساتھ ملنے والا ہو یا ملانے والا ہو، میں دیکھتا ہوں اکثر دیکھتا ہوں کوتاہی کتنی ہے۔ بس اگر کوئی آ جاتا ہے تو فابیہا، اللہ تعالیٰ سب کو نیک اعمال کی توفیق دے۔ بس اوقات ہماری کوشش یہی ہوتا ہے کہ لیٹ آئیں، بعد میں ساتھ مل جائیں گے، اور 4 رکعت پڑھ کے تراویح کے ساتھ بعد میں پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس تراویح کسی ختم ہو جائیں، جتنی دیر میں امام نے 2 رکعت پڑھنی ہے ہم 8 پوری کر لیں۔ بھئی تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض تو نہیں ہے، لیکن کم از کم پڑھیں تو خوش اسلوبی سے، انداز سے تو پڑھیں۔ آپ قیام اللیل کر رہے ہیں، قیام کا مطلب کیا ہے؟ یہی کہ بیٹھ کے لگاؤ، یا اس کو اچھے انداز سے پڑھو، اچھے انداز سے، لمبی قرات کے ساتھ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تراویحوں کی امامت کروائی ہے۔ پہلے دن صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا، دوسرے دن آدھی رات گزر گئی، تیسرے دن فرماتے ہیں ہمیں خدشہ لاحق ہو گیا کہیں ہماری سحری ختم نہ ہو جائے، فوت نہ ہو جائے۔ اتنی لمبی تراویح پڑھائی ہیں، اور ہم نے پہلے تو تعداد میں ہی ساری زندگی نکال دی ہے کتنی پڑھنی ہے، اور جو پڑھنی ہے پھر ہم منٹ دیکھتے ہیں، 8 منٹ جا جٹ پڑھنی ہے، سواد آ گئی۔ بھئی یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ 8 منٹوں میں تو 8 رکوع نہیں کرنے چاہیے۔ ہمیں یہ تو نظر آتا ہے، کہنے کے والے کہہ دیتے ہیں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، کہاں لکھا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر رکوع دیکھیں، سجدے دیکھیں، وہ گھنٹے سے لمبے بھی آج کے وقت کے مطابق ملتے ہیں، وہ کون کرے گا؟ رکوع و سجود کی خوبصورتی، ان کی طوالت، ان کا حسن انسان کے حسن میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ طبی اعتبار سے بھی دیکھیں، جو بندہ لمبے رکوع و سجود کرتا ہے اس کے چہرے کو اللہ حسین و جمیل بناتے ہیں، پاگل پن سے بچا رہتا ہے، دیوانگی سے بچتا ہے، فالج سے بچتا ہے، لقوے سے بچتا ہے، اس کے دماغ کے تمام امراض اللہ دور کر دیتے ہیں، صرف اسے لمبے رکوع و سجود کی برکت کی وجہ سے۔ ہمارے انگریز نے تو کہہ دیا کہ بھی اگر آپ کو دماغی امراض ہے الٹے کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے بڑے دیکھے الٹے کھڑے ہوئے، کیا یہ دماغی علاج ہے؟ اور کمرے سجدے میں ڈال دے اس کو، رب بھی راضی ہو جائے گا، بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ لمبے سجدے کروائیے، سجدوں کے ساتھ اللہ یہ امراض بھی ختم کرتے ہیں۔ بہرحال ہم تو اللہ تعالیٰ سے جنت کی امید لیے یہ کام کرتے ہیں۔ بات کر رہا تھا اپنی اصلاح کی، اصلاح احوال کے لیے جب ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں گے، تبدیلی کیسے ہوگی کہ اگلا بندہ تمہارے چہرے سے دیکھ کے، تمہارے اخلاق کو دیکھ کے، تمہارے کردار کو دیکھ کے سمجھ آئے کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے واقعتاً کئی کام کی بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان اور عمل بیان کر کے اپنی بات کو آگے چلاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی منڈی سے باہر کسی منڈی میں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے اونٹوں کا سودا ہو رہا ہے، ایک اونٹ کا سودا کرتے ہیں، اونٹ خرید لیتے ہیں، معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ ان سے کہتے ہیں اتنے دنوں کو تمہاری پیمنٹ پہنچ جائے گی۔ اونٹ پہ بیٹھتے مدینے آ جاتے ہیں،
نہ انہوں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہو، کرتے کیا ہو، تمہارا کوئی ضامن۔ آقا علیہ السلام اونٹ لے کے مدینے آ جاتے ہیں، انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے، آقا علیہ السلام نے نام بتلایا ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے، کون سی شخصیت اونٹ خریدنے کے لیے تشریف لائی ہے۔ آقا علیہ السلام لے گئے، وقت گزرتا جاتا ہے، وعدہ قریب آتا جاتا ہے۔ ایک دن آپس میں بحث کر رہے ہیں، کہتے ہیں یار وہ بندہ ایک اونٹ لے گیا تھا، اس کو ہم نے دیکھا تھا، اس کا نام کیا ہے؟ کہتا میں نے تو نہیں پوچھا، میں نے بھی نہیں پوچھا۔ وہ کہاں کا تھا؟ پتہ نہیں، مجھے بھی نہیں پتا۔ وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پتہ نہیں، کیسے ہوگا یہ یار، ہم نے کیا کیا، اس کا نام پتہ تو پوچھ لیتے۔ قریب کھڑی ایک بی بی کہنے لگی کملو، جس کے بارے میں پوچھتے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، یہ جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، اس کی ضمانت میں دیتی ہوں، جاؤ آپ اپنے وعدے کے مطابق منڈی میں چلے جاؤ، تمہاری قیمت پہلے پہنچ چکی ہوگی۔ وہ جاتے ہیں، ادھر سے ایک قافلہ آ رہا ہے، قافلے پہ کچھ لوگ سوار ہیں، آ کے پوچھتے ہیں بھائی فلاں بندہ کون ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں جی ہم نے اونٹ بیچا ہے۔ کہا کہ مدینے سے ایک آدمی آیا تھا، نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اونٹ خریدا ہے۔ کہتے ہیں نام کا تو پتہ نہیں، کہاں سے آیا تھا پتہ نہیں، ایک بندہ آیا تھا ایسے ایسے اونٹ لے گیا، یہ معاملات طے ہوئے تھے۔ کہنے لگے یہ لیجیے اس کی قیمت۔ اپنے آپ کو ایسے کر لیجئے تمہارے کردار سے خوشبو آئے، تمہارے چہرے سے اگلا مطمئن ہو جائے، تمہارا انداز دیکھ کے اگلا بندہ خود بخود اپنے آپ کو اس کردار اور انداز میں ڈالنے کی کوشش کرے، یہ رمضان کی تبدیلی ہمارے اندر رونما ہو جائے۔ لیکن اگر جوں کہ تو معاملہ وہی ہے، نہ پہلے فرق ہے نہ اب فرق ہے، نہ پہلے ہمارے معاملات کی اصلاح نہ اب اصلاح ہے، نہ پہلے ہم نے اپنی اور آخرت کی خیر سوچی نہ اب سوچ رہے ہیں، تو فائدہ رمضان آنے کا۔ اگر ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی ہے، اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کی، اور یہ تبدیلی آنے میں دیر نہیں لگتی ہے، صرف اور صحابہ کرام کی زندگی کی ایک جھلک آپ کو دکھلا کے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن اترا، شام کا وقت ہے، شام کا، رات کا۔ خطاب کن کو ہے؟ گھر کی عورتوں کو، مردوں کو نہیں۔ خطاب کن کو ہے؟ جن کا باہر نکلنا مجبوری نہیں ہے، گھر میں بھی رہ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ خطاب کن کو ہے؟ ہماری ماؤں بہنوں کو، صحابیات کو ہے۔ خطاب کن کو ہے؟ جو گھر میں رہ سکتی ہیں۔ خطاب کیا آیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اے عورتوں پردہ کر لو، چہرے ڈھانپ لو۔ رات کا وقت ہے، مدینے کے اندر کپڑے کی فیکٹریاں نہیں ہیں، کپڑا نہیں بنتا ہے، مدینے کے اندر کپڑے کی مارکیٹ نہیں ہے، کپڑا نہیں ملتا ہے۔ صحابہ کرام کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جس کے ساتھ فوراً لباس خریدا جا سکے، فوراً چادریں خریدی جا سکیں۔ رات کی تنہائی ہے، مدینے کے اندر رات کو لائٹ نہیں جلتی ہے، دیا نہیں جلتا ہے۔ پیارے پیغمبر نے منع کیا ہے رات کو آگ جلا کے نہ سویا کرو۔ ایک دو واقعات ایسے پیش آئے تھے آگ لگنے کے، ہمیں رات کو آگ بجھا دیا کرو، پیارے پیغمبر کا فرمان ہے۔ لیکن آج مدینے کے ہر گھر میں لائٹ جل رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا آج کیا ہو گیا میرے صحابہ کو، گھروں کے اندر لائٹ کیوں جلتی ہے؟ جاؤ پتہ کرو۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، بھائی آپ کے گھر میں لائٹ چل رہی ہے، دیا جل رہا ہے، کیوں، کیا بات ہے؟ آقا نے تو منع کیا تھا۔ کہا یار وہ منع اس لیے کیا تھا جب سو جاؤ بجھا دیا کرو، کہیں آپ پریشان بے غفلت کے اندر کوئی نقصان نہ ہو جائے، ہم تو جاگ رہے، کیا کر رہے ہو؟ جی پردے کا حکم آ گیا، میری بیوی نے اپنی چادر پھاڑ کے سوئی پکڑی اور اس کو سی رہی ہے کہ صبح کو میں نے پردہ کرنا ہے۔ دوسرے گھر کا دروازہ کھٹکایا، بھئی آپ کے گھر میں یہ دیا جل رہا ہے، وجہ؟ کہا جی میری بیوی نے اپنی جو چادر تھی نا اس کو کاٹا ہوا ہے اور سوئی کے ساتھ اس کا پردہ بنا رہی ہے، اپنا لحاف بنا رہی ہے، جلابیب بنا رہی ہے۔ تیسرے پورے مدینے کے کسی گھر میں دیا نہیں بجھا، جاؤ اٹھاؤ طریق مدینہ، مل جائے گا۔ پیارے پیغمبر کے فرمان پہ عمل کا اتنا جذبہ، اتنی اجلت، اتنی اپنی اصلاح کی فکر، ایک بی بی نے بھی ایک منٹ کے لیے بھی رات کو آرام نہیں کیا، اپنا پردہ بنایا، برقعے بنائے، چادریں بنائی، اور صبح کو مدینے میں باب نمبر 3 باب النساء 3 نمبر دروازے سے جو بھی عورت آتی ہے، صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے آسمان سے کوے زمین پہ اتر آئے ہیں۔ ہم نے کسی عورت کے جسم کے رنگت کو، چمڑی کو نہیں دیکھا، کیونکہ فرمان آ گیا پیارے پیغمبر کا، آیا کب ہے؟ رات کی تاریکی میں۔ عمل کب ہو گیا؟ رات کی تاریکی میں فجر کی اذان ہوتی ہے، سب پردہ کر کے باہر نکلتی ہیں۔ اصلاح معاشرے میں کیسے نہیں ہوگی؟ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، ہم انتظار میں مرے، ہاں جی رکھاں گے داڑھی بس نہ ہو جا بیاہ ہو لے، بیاہ ہو گیا ہوں جی میں تو میری بڈھی نے نا بچیاں بیاہ کے عمرے تے جانا، پھر رکھاں گے۔ ہوں کیا ہے جی بس جی ہڑے کہڑے بڈھے ہو گئے ہیں، بچے نہیں منتے۔ کس چیز کا فکر ہے؟
کس چیز کا انتظار ہے؟ پتہ ہے موت کا کب آئے گی؟ اگر ابھی آ جائے کیا جواب دو گے؟ کیا پیارے پیغمبر کو دکھلاؤ گے؟ نمازاں پڑھیا کرنیاں جی، بس نہ تھوڑا جہا کام میں ہم موکل ہوئے تو پھر اسی بات شروع کر دینی ہے، بس یہ کام کریں گے ذرا۔ اور بھائی معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنی ذات کی اصلاح ضروری ہے۔ کیسے ضروری ہے؟ آئیے حدیث سے دوسری مثال لیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس ایک عورت آتی ہے کلمہ پڑھنے کے لیے۔ آقا کلمہ پڑھائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شرائط بتلائیں کہ بی بی اب نوحہ بھی نہیں چلے گا، اب یہ کام نہیں ہو، کہتی ٹھہر جائیے، دوبارہ واپس آتی ہے، آقا کلمہ پڑھا لیجئے۔ بی بی پہلے کیوں گئی تھی؟ کہا کسی نے میرے گھر میں نوحہ کیا تھا، میں چلی گئی تھی، اس کا قرض اتارنے کے لیے جا کے کہا بی بی جہاں رلانا ہے اب رلا لے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا ہے، آج کے بعد نوحہ نہیں کرنا ہے، اس لیے آئی ہوں۔ اس سے کہا جان تینوں جھینڈیاں تے ربوندی پھر جا کے پڑھ لا کلمہ۔ جب ہم اپنی اصلاح ایسے کریں گے تو پھر معاشرے میں اصلاح ہی اصلاح ہے، برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے، معاشرہ سدھر جائے گا، معاملات درست ہو جائیں گے۔ لیکن اگر انتظار میں رہے کہ بھئی کوئی بات نہیں، ابھی کون سا وقت ہو گیا، کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، ایسے کر لیں گے ویسے کر لیں گے، پھر یاد رکھیے معاشرے کی اصلاح ناممکن ہے، اصلاح ناممکن ہے۔ ہم سارا ملبہ دوسرے پہ ڈالتے ہیں، سارا ملبہ دوسرے پہ ڈالا ہوتا ہے کہ بھئی فلاں صحیح نہیں ہے، فلاں کو ایسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، ویسے کرنا چاہیے۔ بھئی یہ کام چھوڑیے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کیجیے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کیجیے۔ تبدیلی ہوتی مشکل ہے، ویسے یہ بات حقیقت ہے، تبدیلی بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان جب اپنے مزاج کے خلاف کوئی بھی کام کرتا ہے نا، چاہے شریعت کا حکم ہے، ایک دفعہ تکلیف ہوتی ہے، مشکل پیش آتی ہے، مشکل پیش آتی ہی آتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان سوچے کہ میں گھر کے اندر یہ چھوٹا سا کمرہ سیٹ کرنا، بھی 4 دن نیندیں حرام ہوں گی، پریشانی ہوگی، گرد و غبار اڑے گی، کھلارا ہوگا، سب کچھ ہوگا اور مزدوری لگے گی، پھر جا کے تیرے گھر میں تبدیلی ہوتی ہے، چاہے چھوٹا سا کمرہ سیٹ کر رہے ہیں۔ آپ گھر کے اندر اپنے گارڈن کے اندر ایک پودا ہی لگا دیتے ہیں، لے کے آتے ہیں، پہلے سوکھے گا، اس کو پانی دیں گے، کھاد ڈالیں گے، اس کی پرورش کریں گے، بھائی تبدیلی آتی مشکل سے ہے۔ اگر آپ کے معاشرے کے اندر، گھر بار کے اندر، تبدیلی کے اندر یہ حالات پیدا ہو سکتے ہیں، جب اپنے نفس میں تبدیلی ہوگی، نفس کے خلاف جہاد کریں گے، پریشانی تو ہوگی، اپنی طرف سے بھی ہوگی، بات سے بھی ہوگی، لیکن جو ان پریشانیوں کا متحمل ہو گیا، سہ گیا، پھر یاد رکھیے اللہ کے فضل کے ساتھ کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا۔ تبدیلی پیدا کیجیے، حالات کو نہ دیکھیے، مشکل کو نہ دیکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم کوشش تو کرو، رستے میں آسان کر دوں گا، تم ابتدا تو کرو، انتہا تک، بلندیوں کے منازل تک تمہیں میں پہنچا دوں گا، تم ذرا تھوڑا سا سٹینڈ تو لو، دیکھو پھر میں تمہارا معاون ہو جاؤں گا۔ ابتدا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر ہم یہی سوچتے رہے ساری زندگی، یار کریں گے کوئی بات نہیں، فلاں بھی تو کرتا ہے، فلاں بھی تو کرتا ہے، فلاں بھی تو کرتا ہے، بھئی یہ بات غلط ہے۔ فلاں کا انتظار نہ کیجیے، اپنی اصلاح کر لیجیے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیجیے، اپنے آپ کو دین پہ فٹ اور قائم کر لیجیے۔ کوتاہیاں سب میں ہوتی ہیں، کمیاں سب میں ہوتی ہیں، پریشانیاں، معاملات، سارا کچھ ہوتا ہے اور سارا کچھ انسان کی ضروریات ہوتی ہیں، لیکن سوچے کہ سب سے بڑی میری ضرورت یہ ہے کہ میں نے دین پہ چلنا ہے، دین کے تابع ہونا ہے، اور اصلاح احوال کے لیے چند چیزیں جو بہت ضروری ہیں، ان میں سے پہلی چیز کہ انسان دعوت حق اور تبلیغ حق کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، دعوت حق اور تبلیغ حق کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، صرف تیار ہی نہیں، عملی طور پہ سامنے آ جائے اور اپنے معاملات کی اصلاح کرے، اور اس کے بعد اصلاح کے اندر آنے والی مشکلات پر صبر کرے۔ اگر یہ 3 کام اپنے اندر انسان پیدا کر لے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ نماز عصر سے پہلے سارا کچھ سیدھا نہ ہو جائے۔ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اس پہ کچھ باتیں کی ہیں، اور اس کے بعد سدھارنے کے بعد اب ہم نے آگے دعوت دینی ہے۔
ہم دعوت کے میدان میں بھائی بڑے پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ اگر دیکھا جائے معاشرے کے اندر شرک کو دیکھو آپ کتنا ہے، ہم خوشی سے برداشت کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ بدعات کتنی ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ کیا ہم دعوت دے رہے ہیں؟ کیا دعوت ہے ہماری؟ ہم غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، کیا ہم ان کو دعوت دیتے ہیں؟ ہماری گلی میں خاک روب روز آتے ہوں گے، ہم نے کبھی ان کو کلمے کی دعوت دی ہے؟ ان کو بلایا دین کی طرف؟ یہ تو کہہ دیتے ہیں او کوڑا اندروں بھی چوک لیں ہی جا کے۔ کبھی یہ بھی کہا بھائی اپنے اندر کا گند بھی نکال دے، قولوا لا الہ الا اللہ۔ کبھی کہا تھا جو اللہ نے کہا تھا تعالوا الی کلمہ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ ذرا ان کو بٹھا کے سمجھا دو بھائی، دیکھیے خدا تمہارا بھی ایک ہمارا بھی ایک، دیکھیے الہ تمہارا بھی ایک ہمارا بھی ایک، پھر ان کو چھوڑ کے غیروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کسی کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ آؤ بھائی آئیے اپنی اصلاح کریں، آئیے دین کی طرف آ جائیے۔ تم ہمارے بھائی ہو، باب آدم کی اولاد ہو، تم بھی اہل کتاب ہو، ہم بھی اہل کتاب ہیں۔ نبی عیسیٰ تک تم نے انبیاء کی لڑی کو مانا ہے، آگے آئیے ایک سٹپ جو رہ گیا ہے، پیارے پیغمبر کی شریعت کو مان لیجئے، آئیے دیکھیے ان سے باتوں کیجئے۔ کبھی کیے ہیں؟ کبھی کیے ہیں؟ اگر نہیں کیا تو کون دعوت دے گا؟ کہتے ہیں جی غیر مسلم دعوت دینا ویزا لوا کے امریکہ جائیے، امریکہ تیرے گھر پھرن ڈیا روز کو تم کوڑا چکاؤنے صحیح کدی دعوت دیتی ہے؟ غیروں کو دعوت دیجیے، اپنوں کو دعوت دیجیے۔ اور معذرت کے ساتھ ہم مسلمانوں کے اندر، اہل اسلام کے اندر، کلمہ گوؤں کے اندر جتنے زیادہ گستاخانہ معاملات اور جتنا ہم نے رب کی توحید کے اندر گستاخیاں، نبی کی رسالت کے اندر گستاخیاں، ہم نے اپنی دعوت کا پیغام کہاں تک پہنچایا، اپنی اصلاح کرنے کے بعد دوسروں کی اصلاح کی کتنی کوشش کی، یا پھر مل جل کے گزارا کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی جیسے کرتا جائے، ہم اس کو چھیڑیں گے نہیں۔ بھئی یاد رکھیے اگر آپ چھیڑیں گے نہیں تو قیامت کے دن کا منظر آنکھوں کے سامنے لائیے، قیامت کے دن کا منظر آنکھوں کے سامنے لائیے۔ اللہ پوچھیں گے کن سے؟ نبیوں سے، کہ میں نے تمہیں شریعت دے کے دنیا میں بھیجا تھا، تم نے میری شریعت کو پہنچایا؟ انبیاء کہیں گے اللہ ہاں پہنچا دیا۔ اللہ عوام سے پوچھیں گے کیا میرے پیغمبروں نے دین پہنچا دیا؟ کہیں گے ابا کوئی نہیں بچایا۔ جو انبیاء کو یہ جواب دے دیں گے سچوں کو، تو ہم جو دعوت دیتے نہیں ہمارا کیا حال ہوگا؟ کہتے جی علماء کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہماری نہیں۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ علماء کے اندر کیا زیادتی ہے جو تمہارے میں اندر نہیں ہے؟ مولوی روٹی کھاتا تم نہیں کھاتے، وہ پانی پیتا تم نہیں پیتے، وہ اپنے معاملات کرتا تم نہیں کرتے، کون سی کمی ہے تمہارے اندر؟ تم کیوں نہیں دعوت دیتے؟ کون عالم نہیں ہے؟ اپنی مرضی کا دین تو سب کو آتا ہے، کسی کو بتلانے کا کیوں نہیں آتا ہے؟ جب ہم سب ایک بندے پہ بوجھ ڈال کے اپنے آپ کو بری کر لیں گے، پھر معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ ہر بندہ داعی بن جائے، واعظ بن جائے، مبلغ بن جائے، ہر بندہ دعوت دے۔ بھائی دیکھیے اللہ ایک ہے، چھوڑ دیجئے اس کی شبیہ نہ بنائیے، اس کے مجسمے نہ بنائیے، اس کے کارٹون نہ بنائیے۔ یہ مزارات کے نام پہ، یہ دنیا کے اندر اولیاء اللہ کے آستانوں کے نام پہ رب کی شبیہ نہ بنائیے، رب کی تمثیل نہ بنائیے، رب کے خاکے نہ بنائیے۔ معذرت کے ساتھ ہم نے غیروں کو کہہ دیا یہ فلاں گستاخ ہے، مانتا ہوں گستاخ ہے، کس لیے؟ نبی کی اس نے شبیہ بنائی، نبی کی تمثیل بنائی، نبی کی تصویر بنائی، مجسمہ بنایا، خاکہ بنایا۔ رب بیڑا غرق کر کے رکھ دے، اللہ تباہ و برباد کر دے، کس لیے ہم نے اس کو گستاخ مانا کہ اس سے نبی کی شبیہ بنائی ہے؟ آج ملک پاکستان کے اندر کلمہ گو بھی ہیں، رب کی شبیہ بناتے ہیں، اوپر مشکل کشا وہ ہے، نیچے مشکل کشا وہ ہے۔ رب کی شبیہ بنائی کہ نہیں بنائی؟ اوپر داتا وہ ہے، نیچے داتا یہ ہے۔ ہم نے رب کی شبیہ بنائی کہ نہیں بنائی؟ اوپر حاجت روا وہ ہے، نیچے یہ ہے۔ ہم نے رب کی شبیہ بنائی کہ نہیں بنائی؟ اوپر دینے والا وہ ہے، نیچے یہ ہے۔ ہم نے رب کی تمثیل بنائی کہ نہیں بنائی؟ اور رب کے دنیا کے اندر مجسمے بنائے گئے، رب کی تمثیل بنائی گئی، رب کی شبیہ بنائی گئی، رب کی گستاخی کی گئی، ہم نے برداشت کر لیا۔ جب تم نے رب کی گستاخی برداشت کر لی ہے، غیروں نے سوچا ان کو تو رب کی توحید میں غیرت نہیں آئی، یہ نبی کی سنت میں غیرت کیا کھائیں گے؟ رب کی توحید میں غیرت مند ہو جاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا حالات کو اپنے ہاتھ میں لے لو، فتنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن زبان سے واعظ و تبلیغ
اپنا نظریہ تو بتلا سکتے ہیں، اپنا انداز فکر تو دے سکتے ہیں، رب کی توحید تو بیان کر سکتے ہیں، شرک کی غلاظت تو بیان کر سکتے ہیں، سمجھا تو سکتے ہیں نا، پیار سے سمجھائیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اور اچھائی سے، پیار سے، دانائی سے سمجھائیے، قائل کیجئے، اور لوگوں کو دعوت توحید پہنچائیے، دعوت تبلیغ دیجئے، تبدیلی پیدا کیجئے، تبدیلی پیدا کیجئے۔ اور وقت چونکہ ہو چکا ہے، آج آپ کا وقت زیادہ لے رہا ہوں، اپنی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے اگلی بات جو سمجھتا ہوں وہ صبر ہے، کہ اگر ہم صبر کریں گے، برداشت کریں گے تو یہ کام آگے چلے گا۔ اگر صبر اور برداشت نہیں کریں گے، اگر صبر اور برداشت نہیں کریں گے، پھر یہ اصلاح کا کام آگے نہیں چلے گا، کیونکہ جب آپ اپنی اصلاح کریں گے، اپنے اندر تبدیلی لائیں گے، سب سے پہلے تو گھر سے مخالفت ہوگی کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو نے نیا کام شروع کر دیا ہے، یہ دیکھنا چھوڑ، دیکھ سارے کیا کہیں گے، یہ ساڈے گھر مولوی کتوں چھڈ پرے، کوئی نہیں گل ہے، کہڑا تو بڈھا ہو گیا ہے، دیکھ فلانا کڈا سونا لگتا، کڈا سونا تے چہرہ، اور کائنات کے سب سے حسین چہرے انبیاء کے چہرے ہوتے ہیں، ان پہ داڑھی ہے، کائنات کے سب سے اعلیٰ چہرے پیغمبروں کے چہرے ہوتے ہیں، داڑھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 سنتیں سب میں مشترک ہیں، ان میں ایک داڑھی ہے، تمام انبیاء کی مشترکہ سنت، ان میں ایک داڑھی ہے، داڑھی فرض بھی ہے، داڑھی کاٹنے والا یاد رکھیے نہ نبی نے اس کے چہرے کو دیکھا ہے، نہ دیکھنا پسند کیا ہے، نہ آقا علیہ السلام نے اس کے نظر رحمت کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ انور موڑا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، کس چیز کا انتظار ہے؟ تکلیف آئے گی، پہلے گھر سے مخالفت ہوگی، گھر سے مخالفت ہوگی، اس کے بعد پھر بات سے مخالفت ہوگی۔ بہت پرانا معاملہ تو چھوڑیے، بڑوں کا کیا تھا، ہمارے گھر کے اندر اپنی مثال دیتا ہوں، بڑے بھائی کی شادی ہوئی، بابی محترمہ تشریف لائی، ہم نے گھر کے اندر کہا بھئی پردے کا نظام چلے گا، وہ مجھ سے پردہ کریں گی اور ہم نے کروانا ہے جو شریعت کے متقاضی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اب بے پردگی ہوگی، اسلام کا یہی حکم ہے بابی دیوت سے پردہ کریں۔ سب سے پہلے گھر سے مخالفت اٹھی تھی، ایک دیر کی تے بھرا کی کداں گزارا چلے گا، تیری کون پکاؤ گا، میں کہ میری پک جو ٹینشن نہ لو، تسی اپنی سوچو تسی کداں بچنا ہے، میں تو بچ جاؤں گا نا، شریعت کہتی ہے، محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، قانون ہے، قانون قدرت ہے، شریعت ہے، اپنی ذات کے لیے کیوں بدل دوں؟ نہیں ہو سکتا، جو شریعت نے کہا وہ کریں گے انشاءاللہ، عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ مدد کرنے والا، الحمدللہ سب کچھ ہو رہا ہے، روٹی بھی پکتی ہے، کھانا بھی ملتا ہے، لباس بھی ملتا ہے، سب کیا نہیں ملا؟ ابتداءً گھر سے مخالفت ہوتی ہے، حتیٰ کہ گھر والے مخالف بھی ہو جاتے ہیں، سختی بھی ہو جاتی ہے، ان کو آہستہ آہستہ قائل کیجئے، اگر نہیں تکالیف بھی ہو سکتی ہے، اس کے بعد معاشرے میں پھر صبر کیجئے، صبر کیجئے، صبر کے ساتھ، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے، جب آپ دین پہ صبر اور استقامت کے ساتھ ڈٹ جائیں گے، وہی مثال پہلے بلال کوئلوں پہ تھا، آج بیت اللہ کی چھت پہ ہے، پہلے صدا کوئلوں پہ تھی، آج بیت اللہ کی چھت پہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کتنا سینہ ٹھرا ہوگا میرے بلال کا، کتنی پر سکون فضا ہوگی مکے کی کہ آج بلال تیری آواز جو کوئلوں پہ سنتے تھے، آج اللہ نے مکے کے اندر سب سے بلندی والی جگہ پہ کھڑا کروا کے وہی آواز سنا دی ہے، آج بھی یہ سب کچھ ممکن ہے اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔